دو نمازیں منافقین پر بہت بھاری، کیونکہ منافقین اللہ پر ایمان تو لائے نہیں ہیں، وہ تو صرف اوپر سے دکھلاوے کے لیے کر رہے ہیں، اس لیے ان کو اس امتحان سے تو گزرنا مقصود ہی نہیں ہے، وہ تو صرف اپنا کفر چھپانے کے لیے کلمہ پڑھ رہے ہیں، وہ آسانی سے فجر کی اور عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کے لیے بڑا گراں ہو جاتا ہے ان دو نمازوں کو پڑھنا، منافق کے لیے بھاری۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب یہ دو نمازیں منافق کے لیے بھاری ہیں تو جو ان دو نمازوں کی جو مسلمان پابندی کر رہا ہے، اس کا معنی ہے اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پاک میں اس کے مومن ہونے کی بشارت دے رہے ہیں کہ جب ان دو نمازوں کو چھوڑنے والے کے لیے منافق فرما رہے ہیں تو اس کا معنی ہے کہ جو دو ان نمازوں کو پابندی سے پڑھتا ہے، مسجد میں آ کر پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ آ کر پڑھتا ہے، گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ایمان کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ مومن ہے، اچھا مومن ہے، پکا مومن ہے، کہ اس کی فجر کی نماز بھی مسجد میں ہوتی ہے، اس کی عشاء کی نماز بھی مسجد میں ہوتی۔ اس معیار پر آج ہم اپنا ایمان تولیں، کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے پیمانے میں کس پلڑے میں ہیں؟ مومنوں کے پلڑے میں ہیں کہ منافقین کے پلڑے میں؟ ہمارا شمار اور ہمارا وزن کس کھاتے میں ہو رہا ہے؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فضائل بیان فرمائے عشاء اور فجر کی۔ تو کبھی انسان کے لیے شریعت اس کے جسمانی امتحان بن جاتی ہے اور اس کے جسم کا امتحان ہوتا ہے کہ دیکھو یہ تھکا ہوا ہے، اس تھکاوٹ کے باوجود بھی یہ مانتا ہے کہ نہیں مانتا۔ احد کی لڑائی میں 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے اور زخمی بھی بہت سارے ہوئے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے، لیکن اللہ پاک امتحان لیتے ہیں اور جسمانی امتحان لیتے ہیں۔ اب زخموں سے چور و چور ہیں اور کئیوں کے عزیز شہید ہو چکے ہیں، اس کے صدمے میں ہیں، اور پھر صحابہ کرام سے غلطی ہوئی، اس غلطی کی وجہ سے پچھتا رہے ہیں، تو کئی طرح سے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، جسم ٹوٹے ہوئے ہیں، اور کفار ادھر چلے گئے، مسلمان مدینہ کی طرف واپس ہو گئے۔ لیکن جاتے ہوئے راستے میں کافروں کو خیال آیا کہ آج تو مسلمانوں کو شکست ہو گئی تھی، آج تو بڑا اچھا موقع تھا کہ مسلمانوں کا ہم معاذ اللہ بالکل صفایا کر دیتے، جنگ ہم نے خود بخود ہی ختم کر دی، کوئی فتح شکست کا کھل کر فیصلہ نہیں ہوا، مسلمان ادھر علیحدہ ہو کے بیٹھ گئے، ہم ادھر بیٹھ گئے، وہ ادھر چلے گئے، وہ ادھر چلے گئے، یہ کیا ہوا؟ ہم نے تو آج بہت بڑی غلطی کی ہے، چلو واپس چلتے ہیں، مسلمانوں پر آخری حملہ کر کے ان کو ختم کر دیتے۔ تو وہ واپس چل پڑے مدینہ منورہ کی طرف، اور جب واپس چلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کسی طریقے سے اطلاع ہو گئی کہ کفار واپس آ رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا ہم بھی اگر وہ ہماری طرف آ رہے ہیں تو ہم ان کی طرف جائیں گے، ہم ان کو اپنے گھروں میں نہیں آنے دیں گے، بے شک ہم زخمی ہیں جو کچھ ہے، لیکن ہم ان کے پاس جائیں گے۔ کون ہے جو میرے ساتھ؟ انہی میں سے جو احد میں شہید ہوئے، اسی میں سے لے کے جانے ہیں، تازے صحابہ کرام تازے دم نہیں لے کے جانے ہیں۔ کون ہے تیار؟ تو سب صحابہ نے کہا جی ہم تیار ہیں دوبارہ جانے کے۔ تو وہ دوبارہ گئے، جدھر سے کافر آ رہے تھے احد سے بھی آگے گئے، غزوہ حمراء الاسد کے نام سے یہ غزوہ مشہور ہے، اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں تعریف کی، اتنی تھکاوٹ کے باوجود، ان زخموں کے باوجود میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جب دوبارہ لڑائی کے لیے جانے کا کہا گیا تو ایک نے بھی انکار نہیں کیا، سب ہی تیار ہو گئے۔ یہ کیا تھا؟ یہ انسان کا جسمانی امتحان ہے کہ جسم کو آرام دیتا ہے یا جسم کے آرام پر اللہ کے حکم کو ترجیح دیتا ہے۔ تھکاوٹ ہے، ادھر جسم آرام کا تقاضا کر رہا ہے، اللہ کا حکم تقاضا کر رہا ہے کہ میرا حکم پورا کیا جائے، وہاں انسان کے لیے جسمانی امتحان ہو جاتا ہے۔ اور کبھی امتحان ہوتا ہے مالی کہ انسان کو تقاضا ہے اللہ پاک کا آج یہ مال خرچ کرو، مال خرچ کرو، اور مال کس کو نہیں پیارا، اور مال کس کی ضرورت نہیں ہے، مال کس کو نہیں چاہیے۔ ادھر سے اپنی ضرورتیں ہیں، کچھ فوری ضرورتیں ہیں، کچھ مستقبل کی ضرورتیں ہیں، کبھی فوری ضرورتیں رکاوٹ بن جاتی ہیں، کبھی مستقبل کی ضرورتیں رکاوٹ نظر آتی ہیں، لیکن اللہ کا حکم یہ ہے کہ مال خرچ کرو۔ تو اب یہ اپنے اس مال کی محبت کو
پیچھے ڈال کر اللہ کا حکم پورا کرتا ہے تو یہ مالی امتحان ہو رہا ہے۔ قربانی یہی چیز ہے، حج یہی چیز ہے، زکوٰۃ یہی چیز ہے، صدقہ فطر یہی چیز ہے کہ اب کس کو نہیں ضرورت مال، لیکن وہ اللہ کا حکم پورا کرتے ہوئے اپنے مفادات کو چھوڑتا ہے، اللہ کے حکم کو سامنے رکھتا ہے۔ اس بارے میں بھی صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں، کیسے کیسے محیر العقول کارنامے سر انجام دیے، اپنی بنیادی ضرورتیں بھی چھوڑ دیں، دوسروں کو ترجیح دی۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ پاک گواہی دے رہے ہیں کہ جب کھانا انتہائی ضرورت ہوتی ہے ان کی، اس ضرورت کے کھانے کو بھی اپنے اوپر خرچ کرنے کے بجائے دوسروں پر خرچ کر دیتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ کھانا اپنے سے بچ گیا تھا، اپنی ضرورت سے زیادہ تھا، وہ دوسروں کو دے دیا۔ یہ صدقہ تو ساری امت کرتی رہے گی، لیکن صحابہ نے وہ صدقہ کیا کہ جب کھانا صرف ضرورت نہیں تھا، انتہائی ضرورت تھا، مجبوری کی حد تک ضرورت تھا، اور وہ کھانا بھی انہوں نے فقیر، مسکین اور یتیم کو دے دیا۔ یہ صحابہ کرام کی شان۔ یہ امتحان، مالی امتحان اللہ پاک کبھی لیتے ہیں اور کبھی جاہ کا امتحان لیتے ہیں۔ جاہ کا امتحان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں شریعت پر عمل کرتا ہوں تو لوگ مجھے تانے مارتے ہیں، میری عزت پر حرف آتا ہے، جو معاشرے میں میرا مقام ہے وہ جاتا ہے، لوگ باتیں کرتے ہیں۔ آج کتنے شریعت کے احکام ہیں، ہم مانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، اور اندر سے دل بھی کرتا ہے کہ ان پر عمل کر لوں، لیکن یہی رکاوٹ ہے کہ عمل کروں گا تو لوگ باتیں کریں گے، عمل کروں گا تو لوگ تانے دیں گے، عمل کروں گا تو لوگوں میں مجھے یہ کہا جائے گا، یہ کہا جائے گا۔ یہ جاہ کا امتحان ہے، یہ جاہ کا امتحان ہے۔ شریعت اسی مقصد کے لیے، اور جو اللہ کے ساتھ تعلق والا ہوتا ہے وہ اس امتحان کو کچھ نہیں سمجھتا۔ لوگ کون ہیں مجھے کچھ کہنے والے؟ ان کے ہاتھ میں میری جنت دوزخ نہیں ہے۔ قیامت والے دن جنت اور دوزخ کے لیے انہوں نے لوگوں کو تقسیم نہیں کرنا، اللہ نے کرنا ہے۔ اللہ نے امتحان میں پاس اور فیل ہونے والوں کو وہ انعام یا سزا دینی ہے۔ میرا اللہ مجھ پر راضی ہوتا ہے تو سارا جہان ناراض ہوتا ہے، ہو جائے۔ بڑی کوئی میٹنگ تھی شاہ ایران کے ساتھ، مذاکرات تھے صحابہ کرام کے، عالمی سطح کی، گویا آج کے دور میں عالمی سطح کی میٹنگ ہو رہی تھی، مذاکرات ہو رہے تھے جہاد کے موقع پر۔ تو کھانا کھا رہے ہیں، ایک صحابی غالباً حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے ہاتھ سے کوئی روٹی کا لقمہ گر پڑا، وہ انہوں نے صاف کیا، اٹھایا اور کھا لیا۔ ساتھ والے ساتھی نے کچھ کونی ماری، کان میں کہا کہ یہ بڑے بڑے لوگ بیٹھے، کیا کہیں گے کہ معاذ اللہ انہوں نے روٹی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھی کہ نیچے گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کھا رہے ہیں۔ تو بڑا غصے میں، جلال میں عجیب جواب دیا، اور کیا کہا؟ کیا میں ان احمقوں کی خاطر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ میں ان احمقوں کی خاطر یہ مجھے یہ کہیں گے؟ کہتے رہیں، یہ کون ہوتے ہیں مجھے کچھ کہنے والے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے، اگر کھانے میں لقمہ گر جائے اس کو اٹھاؤ، صاف کر کے کھا لو۔ مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عزیز ہے۔ ساری دنیا تانے دیتی ہے تو دیتی رہے، ساری دنیا باتیں کرتی ہے تو کرتی رہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو اس شریعت ایک امتحان ہے، اس امتحان سے آج ہم گزر رہے ہیں۔ جو شخص شریعت میں پاس ہو رہا ہے، عمل کر رہا ہے، اس کو مبارک ہو کہ وہ آج امتحان میں پاس ہو کے جا رہا ہے، آگے اس کے لیے اس کے لیے جنت کا انعام تیار ہے۔ اگر خدا نخواستہ وہ شریعت پر عمل کرنے میں آج کی اس دنیا میں فیل ہے، اس کے لیے بڑے خطرات۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس دنیا میں اس امتحان سے نہیں گزر رہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ مجنون ہیں، جو پیدائشی طور پر دیوانے ہیں، پاگل ہیں، تو وہ ان کی عقل ہی نہیں ہے، وہ بیچارے اس جہان میں شریعت سے نہیں گزارے جا رہے، پھر ان کے لیے جنت دوزخ کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ تو بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ پاک ان کا بھی قیامت میں پھر امتحان کرے گا۔ امتحان کے بغیر فیصلہ نہیں ہونا۔ کیسے امتحان ہوگا وہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا امتحان یوں ہوگا کہ ان سب کو اللہ بلائے گا اور بلائے گا کہ وہ سامنے دوزخ ہے، جلدی سے جاؤ، دوڑ کے جاؤ اور دوزخ میں چھلانگ لگا دو، میرا حکم ہے۔
اب کچھ جائیں گے، کچھ یہی سوچیں گے بس ہمیں تو اللہ کا حکم چاہیے، یہ نہیں پوچھیں گے کہ ہمارا جرم کیا ہے، قصور کیا ہے، اللہ نے حکم دیا بس ہم فوراً کود گئے، وہ فوراً کود جائیں گے، اور کچھ کھڑے ہو جائیں گے یا اللہ کیوں دوزخ میں جائیں، ہماری غلطی کوئی نہیں، ہماری جرمی کوئی نہیں، ہمیں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے بس یہی امتحان لینا مقصود تھا، دوزخ میں ڈالنا مقصود نہیں تھا، ان کو بھی حکم ہوا، تمہیں بھی حکم ہوا، تم آگے حجتیں کرنے لگ گئے، وہ فوراً کود گئے، وہ جنتی بن گئے، تم ہمیشہ کے لیے دوزخی بن گئے ہو۔ یہ ہے شریعت۔ آج شریعت پر عمل کرنے میں بحثیں نہ کریں، حجتیں نہ کریں، اڑے نہیں، جب پتہ چل جائے کہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، دل مانتا ہے نہیں مانتا، کر گزریں، مفادات پر زد پڑتی ہے نہیں پڑتی، کر گزریں، لوگ تانے دیتے ہیں نہیں دیتے، کر گزریں، انشاءاللہ پھر جنت ہمارے لیے تیار ہے۔ اللہ پاک عمل سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتے ہیں دعا فرمائے۔